بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج جو ہے نا جی، آج ہم سبق پڑھیں گے، نیا تو نہیں ہے لیکن جو آپ کا پچھلا سبق چل رہا تھا نا جی، اس میں جو مقام رست تھا، مقام رست جواب الجواب، وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا کیونکہ آپ کا گلا کمزور ہے اور وہ زیادہ زور چاہتا ہے۔ آیت چونکہ لمبی تھی، سانس آپ کا کم تھا، اس لیے میں نے آپ کو پڑھا تو دیا تھا لیکن میں نے ساتھ میں آپ کو یہ کہا تھا کہ بھئی اب ہم اس کو جو ہے نا جی، چونکہ سورۃ النبأ ختم ہو گئی ہے تو اب اسی مقام رست کو دوبارہ جو ہے نا جی ہم کسی ایسے آیات میں پڑھیں گے، ایسی آیات میں پڑھیں گے جو چھوٹی ہوں، جس میں آپ کے لیے پڑھنا بھی آسان ہو جائے، اور پھر ہم مقام رست کے بعد مقام نہاوند جو ہے نا جی وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب چونکہ آپ سے یہ نہیں، جیسے میں نے کہا تھا آپ سے نہیں پڑھا گیا، تو اب یہ ہے کہ دوبارہ ہم اس کو کریں گے اور نئے سرے سے ان للمتقین مفازہ سے لے کر آخر تک میں آپ کو لے کے جاؤں گا، تاکہ آپ کا پچھلا سبق جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے کیا تھا، اور پھر اسی سبق کے آخر میں جو مقام رست ہے اس کو ہم پھر اگلی کسی دوسری آیت میں، چھوٹی آیت میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ آپ نے میرے خیال میں چھوڑ دی ہے کیونکہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو ساری گیم ہے شوق کی، پنجابی میں کہتے ہیں نا، شوق دا کوئی مل نہیں، شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ کو فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے، ابھی کسی بھی قیمت پر آپ گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ شوق ہے اس لیے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو شوق ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو شوق نہیں ہوتا وہ نہیں کرتا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ یوٹیوب کے تھرو جو ہے میرے ساتھ رابطے میں ہیں سیکھنے کے لیے، کتنے لوگ یوٹیوب میں دیکھ کر واٹس ایپ میں، کیونکہ نیچے واٹس ایپ چلتا ہے نمبر، میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اس فن کو سیکھنے کے لیے دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، یہ فن ہی ایسا ہے۔ لیکن چونکہ آپ ابھی ایسے کیونکہ ان کو بھی ایک موقع ملا ہوگا لیکن انہوں نے ان موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، بعد میں ان کو احساس ہوا ہوگا، تو اس لیے وہ رابطہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو چیز آمنے سامنے بیٹھ کر سیکھی جاتی ہے نا جی، وہ واٹس ایپ میں نہیں سیکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ تو ٹھیک ہے، چلو وہ رابطہ کر رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں ان کو، لیکن وہ چیز واٹس ایپ میں نہیں سیکھی جا سکتی، آن لائن نہیں سیکھی جا سکتی، جو فیس ٹو فیس بیٹھ کر سیکھی جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، جو سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو پتہ چل گیا جی، پیچھے سے ہم پڑھیں گے اور مقام رست آخر میں آ کر میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور پھر اسی کو دوسری آیت میں لے جا کر پھر میں آپ کو دوبارہ اس کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ان للمتقین مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا،
حسابا लाइट लगाओ। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान। وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا यहाँ से मकाम रस्त शुरू होगा, ठीक है ना जी। यहाँ से मकाम रस्त शुरू होगा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही माबा। إنا أنذرناكم عذابا قريبا ये मकाम रस्त जवाब था, ठीक है ना जी। अब अगला यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। ये आपको पढ़ना
نہیں آیا ہے. تو یہی 3 سٹیپ جو ہیں مقام رست کے وہ ہم چھوٹی آیات میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. پڑھو سارے. تم پڑھو. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. ہاں یہ مقام رست ہے ذالک الیوم الحق کی طرح. ٹھیک ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. پڑھو. یہ مقام رست پہلا ہے. ٹھیک ہے. پہلا ہے. 2 آیتیں پڑھی ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. یہ ذالک الیوم الحق ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا تھا؟ انا انذرناکم. یہ ہے مقام رست جواب. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے کہاں تک پڑھ لیا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اب ولسانا وشفتین سے ہم نے مقام رست جواب پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اب اس دیکھو مقام رست جواب انا انذرناکم عذابا قریبا. اس کے ساتھ یہ کیا ہے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. نیچے آ گیا نا. یہ اس کی نشانی ہے. مقام رست جواب کی نشانی ہے یہ. ٹھیک ہے نا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اب اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کا وقف ہے. دیکھو ہر لہجے کا وقف ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. اب وہاں پر آخر میں الف آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر وقف مقام رست کا اور ہے. یہاں پر آخر میں جو ہے نون آ رہا ہے. اس سے پہلے یا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یا لین بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں کھینچنا پڑتا ہے. ادھر کھینچنے کا موقع نہیں ہے تو اس لیے وہ وہاں پہ اسی طریقے سے وقف ہوگا. یہاں پر کھینچنے کا موقع ہے تو یہاں پر کھینچنے کا موقع ہے تو پھر یہاں پر مقام رست میں وقف کے اندر لہجہ مقام رست والا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہاں کھینچتے وقت آخر میں وقف کے وقت زور لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس زور لگانے سے پہلے آواز نیچے آنا ضروری ہے تاکہ آپ زور لگا کر آواز اوپر لے جائیں. آواز اگر اوپر ہی رہے گی تو پھر زور نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اس کو پڑھو ذرا تم. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. میں نے کہا ابھی زور لگانے سے پہلے نیچے آؤ گے تو زور لگاؤ گے نا بھائی. رحمان میدے میں زور لگتا ہے. جب میدے میں زور لگے گا تو پھر آواز باریک ہوگی, پھر اس میں زور لگے گا.
समझ आ रही कि नहीं। और नजदैन में आकर आपने अगर उसको जोर लगाना है तो उससे पहले नीचे आना पड़ेगा। जरा गौर करोगे तो पता चलेगा ना। वलिसाना वशफतैन वहदैनाहुन, नीचे गया है ना, तभी तो नून में हदैना हुन में जोर लग रहा है ना, नीचे आया है तो ऊपर जा रहा है। ये नहीं समझ आई। वलिसाना वशफतैन वहदैनाहुन समझ आ रही है? अब पढ़ो। वलिसाना वशफतैन वहदैनाहुन वहदैनाहुन, इसमें गुन्ना करोगे तो तुम्हें टाइम मिलेगा। तुम गुन्ना ही नहीं कर रहे हो तो टाइम कैसे मिलेगा तुम्हें इसको मैनेज करने का। तुम तो तेज़ी कर रहे हो। तुम्हें मैंने 1000 मरतबा कहा है भाई तिलावत में तेज़ी नहीं चलती है, तुम उसमें तेज़ी कर रहे हो। भाई तेज़ी करोगे तो नहीं होगा। जल्दी जल्दी ख़त्म क्यों कर रहे हो जब आराम से तहम्मुल के साथ उसको करो। दोबारा पढ़ो। हाँ। वलिसाना वशफतैन वहदैनाहुन वलिसाना वशफतैन, शफतैन पूरा इसको अदा करो, सांस पहले लिया करो। मैंने कितने दफा कहा है। वलिसाना वशफतैन वहदैनाहुन वहदैनाहुन, स्टेबल रहो। जहाज किस तरह टेक ऑफ करता है। वहदैनाहुन नजदैन, दोबारा पढ़ो। वलिसाना वशफतैन वहदैनाहुन नजदैन। तो जो आयत तुम 2 आयतें भी नहीं पढ़ सकते हो, 2 आयतें भी नहीं पढ़ सकते। वजह क्या है? वजह यही है कि मशक नहीं है, मेहनत नहीं है, शौक़ नहीं है, गला कमज़ोर है, बाहर गंदी चीज़ें खाते हो, यही वजह और क्या हो सकती है। वरना मैं जब तुम्हारे जितना था मैं तो 2-2, 3-3 आयतें पढ़ लेता था, छोटी इस तरह की आयतें। वलिसाना वशफतैन शफतैन के बाद आवाज़ नहीं उठानी है। वलिसाना वशफतैन वहदैनाहुन नजदैन। वलिसाना वशफतैन वहदैनाहुन 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 नजदैन। अब ये है, इसकी तुम्हें समझ नहीं आ रही है। ये मकाम रस्त जवाब है जो तुमने पढ़ा हुआ है। जवाब तुम्हें कैसे आएगा जब तुम्हें ये नहीं आ रहा।
भाई मेहनत करो, इस तरह नहीं होगा, मेहनत के बगैर नहीं होगा भाईजान, मेहनत करो। लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों को शौक़ है। तुम्हारी आवाज़ जब तुम शुरू में तुम्हारी आवाज़ ठीक होती है, जब थोड़ा सा आगे जाते हो तुम्हारी आवाज़ खुल जाती है, फट जाती है। आवाज़ खुलनी नहीं चाहिए, आवाज़ सुई की तरह होनी चाहिए, सुई की तरह। वजह यही है गला कमज़ोर है, ठीक है ना, गला कमज़ोर है, गंदी चीज़ें खा रहे हो या ऊंची आवाज़ में बोलते हो, ठीक है, ये सारी वो चीज़ें जो गले को कमज़ोर करती हैं, ठीक है कि नहीं। तो अभी जो है ना जी आपका मकाम रस जवाब ही है, लेकिन फ़र्क इतना हो गया है कि वहाँ सूरतुल नबा से आप यहाँ पर सूरतुल बलद में आ गए हो, यहाँ पर आयतें छोटी हैं। चलो सामीन को भी फ़ायदा हो जाएगा, वो भी जो है ना जी छोटी आयतों में मकाम रस को पढ़ेंगे। तो अभी जवाब जवाब नहीं हुआ है। अब मुझे अब यकीन नहीं करेंगे, मुझे कई लोग पूछते हैं कि भाई अगला पार्ट कब आ रहा है, अगला पार्ट कब आ रहा है। अब उनको कैसे बताएं कि मेरे स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं, कैसे उनको समझाएं, उनको मैं कैसे बताऊं, किस किस को बताऊं कि भाई मैं इनको कहता हूं ये मेहनत नहीं कर रहे हैं, कमज़ोरी कर रहे हैं, गला नहीं ठीक हो रहा इनका, अपने ऊपर ख़र्चा नहीं कर रहे, मैं कैसे कितना को समझाऊं, ठीक है ना। लोग को शौक़ है, लोग तो मेहनत करते हैं, कुरान पढ़ना चाहते हैं, खूबसूरत लहजे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना जी, लेकिन आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, बदकिस्मती है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये कि अभी फ़िलहाल यही करो, आगे फिर जाएंगे अगली वीडियो में।